اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 436 میں شکار کا کفارہ تکرار ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفارے ذکر ہوئے، شکار کا کفارہ تکرار ہونے کے بارے میں بحث کی جائے گی۔ شکار کے تکرار کی وجہ سے کفارہ کا تکرار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، فقہی نظریات کا جائزہ لیا جائے گا، شہیدین کی رائے کا بیان آئے گا، متعلقہ مسائل اور فروعات بھی ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہاں پر محرمات احرام کے کفاروں میں سے ایک مسئلہ جو مشہور اور منصوص ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں، یہاں پر ذکر اس کا نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ اگر چلتے ہوئے سایہ لیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے، تو اکثر فقہاء کے نزدیک وہ ایک بکری ہے، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح محمد بن اسماعیل جلیل القدر سکراوی سألت ابا الحسن علیہ السلام عن الظل للمحرم من اذى مطر او شمس فقال ارى ان يفديه بشاة يذبحها بمنى۔ وسائل شیعہ باب ششم ابواب بقیت الاحرام حدیث سیوم۔ میں نے امام ابو الحسن علیہ السلام سے سوال کیا، احرام والا شخص بارش یا سورج کی اذیت سے بچنے کے لیے سایہ کرتا ہے، فرمایا اس کو ایک بکری کا کفارہ دینا چاہیے جو مینا میں ذبح کرے۔ صحیح علی بن جعفر قریظی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام کے فقیہ اور مجتہد فرزند ہیں۔ سألت اخی علیہ السلام اذلل وانا محرم قال نعم فعلیک الکفارہ۔ اسی باب میں ہے، میں نے اپنے برادر محترم امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی، احرام کی حالت میں میں سایہ کر سکتا ہوں، فرمایا ہاں اس کا کفارہ تجھ پر لازم ہوگا۔ صحیح ابراہیم بن ابی محمود قلت للرضا علیہ السلام یذلل علی محملہ ویفدی اذا کان الشمس والمطر یضر بہ۔ میں نے امام سے عرض کی کہ وہ محمل پر سایہ کر سکتا ہے جب سورج اور بارش اس کے لیے مضر ہوں، اور فدیہ اس کا دے دے، کفارہ دے دے، فرمایا نعم۔ قلت کم الفدا، کتنا اس کا فدیہ اور کفارہ ہے، فرمایا شاتن، ایک بکری۔ وسائل شیعہ باب ششم ابواب بقیت الاحرام میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جب انسان کے لیے کوئی مجبوری اور عذر موجود ہو تب بھی کفارہ واجب ہے، تو جب عذر اور مجبوری کے بغیر سایہ کرے تو بطریق اولا اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ پھر ہر عبادت میں سایہ کرنے کے لیے فدیہ اور کفارہ علیحدہ ہے۔ اگر عمرہ میں بھی سایہ کرتا ہے اور حج میں علیحدہ سایہ کرتا ہے تو دو کفارے واجب ہوں گے، چونکہ عبادتیں زیادہ ہیں۔ ابو علی بن راشد کی روایت ہے، قلت له جعلت فداک انه یشتد علی کشف الظلال فی الاحرام لانی محرور تشتد علی الشمس فقال ظلل وارق دما۔ میں نے عرض کی کہ آپ پر قربان جاؤں، احرام میں میرے لیے سر کو کھلا رکھنا یہ سخت ہوتا ہے، کیونکہ مجھے گرمی کی شدت سے بہت اذیت ہوتی ہے، فرمایا سایہ کرو اور قربانی کرو۔ قلت له دمن او دمین، ایک قربانی کافی ہے یہ دو، فرمایا للعمرۃ قلت ان نحرم بالعمرہ وندخل مکہ فنحل ونحرم بالحج فقال فارق دمین، یعنی فقط عمرے کے لیے آپ نے پوچھا ہے، تو میں نے عرض کی کہ ہم عمرے کے لیے احرام باندھتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، پھر احرام اتارتے ہیں، پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، فرمایا پھر دو قربانیاں کرنی پڑیں گی۔ وسائل شیعہ باب ہفتم ابواب بقیت کفارات احرام حدیث اول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علامہ ابن الجنید اسکافی بغدادی، ان کا جو نظریہ ہے کہ کفارہ روزے ہیں یا صدقہ ہے یا نسک ہے، یعنی جیسے حلق کے لیے ہوتا ہے جب سر مونڈتا ہے، اور ابن زہرہ کا نظریہ ہے کہ جو بندہ اختیار کے ساتھ ایسا کرے تو ہر دن کے لیے ایک بکری کفارہ ہے، اور جو مضطر اور مجبور شخص ہے اس کے لیے
کئی ایام کے لیے ایک ہی بکری کافی۔ ان دونوں نظریات کا ضعف اور کمزوری ظاہر ہوتی ہے چونکہ اس تفصیل کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، جیسا کہ جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام میں فرمایا ہے، جبکہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کا نظریہ ہے کہ ہر دن کے لیے ایک مطعم فقیر کو دے۔ ابو بصیر کی روایت کی وجہ سے سألتہ عن المرأة یضرب علیہا الظلال وہی محرمہ قال نعم قلت فالرجل یضرب علیہ الظلال وہی محرم قال نعم اذا كانت به شقیقہ ویتصدق بمد لکل یوم۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب بقیت الاحرام۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 230 میں اس روایت کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ فروع کافی اور من لا یحضر الفقیہ سے یہ روایت آئی ہے۔ راوی کا بیان ہے، میں نے سوال کیا اگر عورت احرام کی حالت میں ہو تو ان پر سایہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا اگر مرد احرام کی حالت میں ہو تو وہ بھی اپنے اوپر سایہ کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اگر اسے درد شقیقہ ہو، مگر وہ ہر روز کے عوض ایک مطعم دے۔ اب ہم موجودہ مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَاتُ بِتَكَرُّرِ الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَمَّا السَّهْوُ فَمَوْضِعُ وِفَاقٍ وَأَمَّا تَكَرُّرُهُ عَمْدًا فَوَجْهُهُ صِدْقُ اسْمِهِ الْمُوجِبُ لَهُ وَالْانْتِقَامُ مِنْهُ غَيْرُ مُنَافٍ لَهَا لِإِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر عمدن یا سہون اور بھول چوک کی وجہ سے دوبارہ شکار کرتا ہے تو اس پر دوبارہ کفارہ واجب ہو جائے گا۔ شہید اول کا یہ نظریہ ہے۔ یہاں تک سہو نسیان کی وجہ سے دوبارہ شکار کرنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے تو یہ تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے اور اس پر اجماع ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر دوبارہ شکار کرتا ہے تو اس صورت میں کفارہ واجب ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ شکار کرنے کا نام دوبارہ صدق آتا ہے، پس کفارہ شکار کا واجب ہو جائے گا۔ لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے جو دوسری مرتبہ شکار کرتا ہے تو اس سے وہ انتقام لے گا۔ قرآن کی آیت وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، جو بندہ دوبارہ شکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا۔ تو یہ آیت منافات رکھتی ہے، تعارض اور اختلاف رکھتی ہے دوبارہ کفارہ واجب ہونے سے، چونکہ کفارہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس گناہ کو ختم کیا جائے۔ اگر کفارہ واجب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے انتقام نہیں لے گا کیونکہ موضوع باقی نہیں رہتا۔ اس لیے انتقام وجوب کفارہ کے ساتھ منافی، معارض اور اس کے متضاد ہے۔ شہید ثانی اس کا جواب دیتے ہیں کہ انتقام لینا اللہ تعالیٰ کا منافات نہیں رکھتا کہ کفارہ اس پر واجب ہو، چونکہ ممکن ہے کہ کفارہ بھی واجب ہو دنیا میں اور آخرت میں اس سے انتقام بھی لیا جائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ کفارہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے اور انتقام کا موضوع ہی ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ شاید کفارہ گناہ کی تخفیف اور کمی کے لیے ہو، نہ یہ کہ اصل گناہ کو ختم کرتا ہو، تو پس باقی ماندہ گناہ کے لیے انتقام کا موضوع باقی ہوگا۔ پھر شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر قول یہ ہے کہ کفارہ اس پر دوبارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی نظریے کو شہید ثانی نے اپنی کتاب غایت المراد فی شرح الارشاد، جو ارشاد الاذہان علامہ ہلی کی تحقیقی کتاب ہے، اس کی تفصیلی شرح ہے۔ پہلے تو ایک آدھ جلد میں تھی، اب 4 ضخیم جلدوں میں تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی شہید اول نے اسی نظریے کو اختیار کیا کہ دوبارہ شکار کرنے پر جان بوجھ کر اگر ایسا کرے تو کفارہ نہیں ہوگا، اور اس کی دلیل روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ جس میں آیت قرآنی کی سریعاً تفسیر بیان کی گئی ہے کہ دوبارہ اگر ایسا عمدن کرتا ہے تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے آخرت میں انتقام لے گا۔ پھر فرمایا احتیاط اس میں ہے کہ اس پر دوبارہ کفارہ واجب ہو۔ وَتَتَكَرَّرُ الْكَفَّارَاتُ بِتَكَرُّرِ الصَّيْدِ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، یعنی اگر دوبارہ شکار کرتا ہے تو کفارہ بھی تکرار ہو جائے گا، چاہے عمدن دوبارہ شکار کرے یا سہون ایسا کرے۔
اور تکرار کا معنی یہ ہے کہ تیسری مرتبہ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر تیسری مرتبہ بھی کفارہ واجب ہوگا. جتنی مرتبہ شکار کرے گا اتنے کفارے زیادہ ہوتے جائیں گے. اما السہو فموضع وفاق، اگر سہو اور بھول چوک کی وجہ سے دوبارہ شکار کرے تو پھر اس پر اتفاق ہے کہ دوبارہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا. اما تکررہ عمدا فوجہہ صدق اسمہ الموجب لہ، جبکہ اگر جان بوجھ کر وہ دوبارہ سے بارہ شکار کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ شکار کا نام صادق آتا ہے جو موجب ہوتا ہے کفارے کا. کفارہ کیوں ہوتا ہے؟ شکار کرنے کی وجہ سے. دوبارہ جب شکار کرتے ہیں تو اس کو شکار کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس پر دوبارہ اور سے بارہ یعنی جتنی مرتبہ وہ شکار کرتا جائے گا اتنی مرتبہ اس پر کفارے واجب ہوتے جائیں گے. والانتقام منہ غیر مناف لہا، یہ سوال مقدر کا جواب ہے اور اشکال مقدر کا جواب ہے. دافع دخل بھی اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ تو اس پر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ شکار پر کفارہ واجب کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو دوبارہ شکار کرے گا جان بوجھ کر تو اس نے انتقام لینا ہے، اور اس سے انتقام لیا جانا غیر مناف لہا، وہ کفارے کے واجب ہونے کے ساتھ منافی اور معارض نہیں ہے. لامکان الجمع بینہما، چونکہ دونوں میں جمع کیا جا سکتا ہے. کفارہ بالکل گناہ کو ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ انتقام کا موضوع ہی ختم ہو جائے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کفارہ گناہ کو کم کرنے کے لیے ہو، بقیہ گناہ کے لیے اس سے انتقام لیا جائے. والاقوى عدمہ، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ دوبارہ جان بوجھ کر شکار کرنے پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، وہی جو قرآن کی آیت میں ہے اس سے انتقام لیا جائے گا. واختارہ المصنف فی الشرح، شہید اول نے اپنی کتاب جو شرح کے عنوان سے مشہور ہے غایت المراد فی شرح الارشاد، علامہ حلی کی کتاب ارشاد الاذہان کی شرح ہے تحقیقی اور تفصیلی، اب 4 ضخیم جلدوں میں شائع ہوئی ہے. اس میں شہید اول نے اسی نظریے کو اختیار کیا ہے کہ دوبارہ جان بوجھ کر شکار کرے تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، انتقام الہی کے لیے تیار ہو جائے. للنص علیہ صریحا فی صحیحۃ ابن ابی عمیری مفسرا بہ الآیۃ، چونکہ اس مطلب پر کہ دوبارہ جان بوجھ کر شکار کرنے میں کفارہ نہیں ہوتا نص سے صریح موجود ہے، روایت میں واضح طور پر یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور روایت کون سی ہے؟ ابن ابی عمیر جلیل القدر سکراوی کی صحیح و سند روایت ہے. مفسرم بہل آیا، اور اس میں آیت کریمہ کی من عاد فینتقم اللہ منہ، جو بندہ دوبارہ شکار کرے گا جان بوجھ کر تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اس کی تفسیر کی گئی ہے. وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ بِالتَّكْرَارِ أَحْوَطَ، اگرچہ کہ تکرار کفارے کا جب تکرار کے ساتھ شکار کرتا ہے تو یہ نظریہ بھی احتیاط کے مطابق ہے، چونکہ بعض علماء تکرار کفارہ کے قائل ہیں تو اس کو کفارہ بھی دینا چاہیے. تو نہایت ہی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا ساون دوبارہ شکار کرتا ہے تو اس پر کفارہ تکرار ہوگا یا نہیں ہوگا. اکثر فقہائے شیعہ کا اور مشہور تر نظریہ یہ ہے کہ کفارہ تکرار نہیں ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 95 میں فرمایا وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، جو بندہ دوبارہ شکار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شکار کرنے کا جو سزا ہے وہ اپنے انتقام کو قرار دیا ہے، اور پہلی مرتبہ اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کے لیے کفارہ انہوں نے اس کی جو فدیہ وغیرہ وہ قرار دیا ہے. اور روایات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں. صحیح حلبی جلیل القدر سکراوی امام صادق علیہ السلام سے ہے المحرم اذا قتل الصید جزاؤہ ويتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه والنقمة في الآخرة. وسائل الشیعہ باب 48 ابواب کفارات صید حدیث اول.
امام نے فرمایا کہ جب احرام والا شخص کسی شکار کو قتل کرتا ہے تو اس کا کفارہ دے اور وہ صدقہ کرے مسکین پر، اور اگر دوبارہ ایسا کرے اور شکار کو قتل کرے دوسرے شکار کو تو اس پر کفارہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ کا جو انتقام ہے آخرت میں عذاب ہے۔ اسی جلیل القدر سکر راوی کی دوسری صحیح و سند روایت امام صادق علیہ السلام سے فی محرم اصاب صیدا قال علی الکفارہ قلت فإن اصاب آخر قال اذا اصاب آخر فلیس علیہ الکفارہ وهو ممن قال اللہ عز وجل ومن عاد فینتقم اللہ منہ۔ ایک احرام والا شخص شکار کرتا ہے، فرمایا اس پر کفارہ واجب ہے۔ راوی نے عرض کی کہ اگر وہ دوبارہ شکار کرتا ہے، فرمایا جب دوبارہ شکار کرے تو کفارہ واجب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مصداق ہے کہ جو دوبارہ شکار کرے اللہ اس سے انتقام لے گا۔ مرسلہ ابن ابی عمیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، اذا اصاب المحرم الصید خطأ فعلیہ کفارہ فإن اصابہ ثانی خطأ فعلیہ الکفارہ ابدا اذا کان خطأ فإن اصابہ متعمدا کان علیہ الکفارہ فإن اصابہ ثانیۃ متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه والنقمة في الآخرة ولم يكن عليه الكفارة۔ تو یہ بھی باب 48 میں موجود ہے حدیث۔ اس کا معنی یہ کہ جب احرام والا شخص غلطی سے شکار کرے تو کفارہ واجب ہے، اگر دوبارہ بھی غلطی سے شکار کرے دوبارہ کفارہ واجب ہے، جب تک غلطی سے کرتا جائے اتنے کفارے واجب ہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر ایک مرتبہ شکار کرتا ہے تو ایک کفارہ ہے، اگر دوبارہ جان بوجھ کر ایسا کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اللہ کا انتقام آخرت میں ہے اور اس پر دوبارہ کفارہ نہیں ہوگا۔ تو یہ روایت صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ کفارہ اگر جان بوجھ کر وہ دوبارہ شکار کرے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ جبکہ ابن الجنید اسکافی جلیل القدر فقیہ متقدمین میں سے ہیں، ابن ادریس ہلی، سید مرتضیٰ، شیخ توسی اپنی الخلاف اور مبسوط میں فرماتے ہیں کہ جتنی مرتبہ تکرار کرے گا شکار کا اتنی مرتبہ اس کو کفارہ دینا پڑے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ عام ہے، یعنی وہ ساری صورتوں کو شامل ہے۔ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے کہ زبدہ فقیہ جلد 3 صفحہ 590 میں پوری عبارت حذف ہے، علیہ صریحاً فی صحیحۃ ابن ابی عمیری مفسراً بہ الآیۃ لامکان الجمع وان کان القول بالتکرار، حالانکہ شرح الامہ طبع حجری جلد 1 صفحہ 252 میں یہ متن موجود ہے۔ تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری اس میں اغلاط موجود ہیں۔ تو جہاں تک یہ نظریہ ہے کہ ابن ابی عمیر کی مرسلہ، تو یہ کچھ راویوں کی مرسلہ روایات کو بھی صحیح قرار دینے کا نظریہ ہے۔ ابن ابی عمیر، صفوان بن یحییٰ اور تیسری شخصیت ہیں بزنتی، تو ان کی مرسلہ کو بھی بعض لوگ صحیح شمار کرتے ہیں، حالانکہ شہید ثانی کافی محقق آدمی ہے لیکن یہاں پر انہوں نے اس مرسلہ کو صحیح کا نام دے دیا ہے۔ تو ممکن ہے کہ انہوں نے علامہ ہلی وغیرہ سے استفادہ کیا ہو، اس باس میں انہوں نے ایسی تعبیر پیش کی ہو، لیکن تحقیقی قول یہی ہے کہ ان کی مرسلہ وہ معتبر یا صحیحہ کے حکم میں نہیں ہوگی، چونکہ بہت سارے ضعفاء سے بھی انہوں نے روایت کی ہوئی ہے، اور اس کی تفصیلی بات شہید صادر نے اور باقی محقق علماء نے اپنی رجال کی باسوں میں کی ہے۔ یہاں پر اسی قدر ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کے لیے علم رجال و حدیث کی طرف رجوع کیا جائے۔